محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اور بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے بدر میں تمہاری مدد کی جب تم بالکل ہی بے سر و سامان تھے۔ بدر ایک کنواں کا نام ہے جو مدینہ منورہ سے تقریباً 80 میل کے فاصلے پر واقع ہے۔ یہ کنواں بہت ہی مشہور تھا، اس لیے اس کے آس پاس کی آبادی دیہات کو بھی بدر کہا جاتا ہے۔ یہ دیہات یعنی گاؤں اب بھی موجود ہیں، اور وہ میدان بھی ہے جہاں غزوہ بدر ہوا تھا۔ خود عقیدہ مسلمان مکہ شریف سے مدینہ طیبہ جاتے ہوئے یا مدینہ طیبہ سے مکہ مکرمہ آتے ہوئے بدر میں بھی حاضر ہوتے ہیں۔ یہ باعث ثواب ہے اس امت پر، ان شہدائے بدر کا عظیم احسان ہے جنہوں نے اسلام کی حفاظت و بقا کے لیے اپنی جانیں قربان کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دے تو آپ حضرات بھی مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ کے حاضری کے ساتھ بدر میں بھی حاضری دیں۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کا ذکر فرمایا ہے۔ گویا قرآن شریف یہ بتانا چاہتا ہے کسی بھی میدان میں فتح و نصرت و کامیابی کا ذریعہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ہے۔ مسلمانوں کی اپنی ظاہری اور مادی طاقت و قوت نہیں ہے۔ دیکھیے میدان بدر میں مسلمان اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین کی حفاظت کے لیے دشمن کے مقابل کھڑے تھے تو بڑے کمزور تھے، ہر ظاہری اعتبار سے کمزور تھے۔ تعداد میں بھی صرف 313 تھے، دشمن کی تعداد 950 تھی۔ مسلمانوں کے پاس سواری کے لیے صرف 70 اونٹ اور 2 گھوڑے اور 6 زرہ 8 تلواریں تھیں، جبکہ دشمن کے پاس 100 گھوڑے 700 اونٹ بکثرت زرہ دوسرے ہتھیار موجود تھے۔ کھانے کا معقول انتظام تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے غزوہ بدر میں کمزور مسلمانوں پہ کرم فرمایا، ان کی مدد کی، تاکہ قیامت تک مسلمانوں کو معلوم ہو جائے کامیابی و کامرانی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد سے نصیب ہوتی ہے۔ اس طرح ہوئی پہلی مدد، اس طرح ہوئی کہ مسلمانوں کو کافروں کی تعداد میدان جنگ میں کم نظر آنے لگی، تاکہ مسلمان دشمن کی کثرت دیکھ کر گھبرائے نہیں۔ اور قرآن مقدس فرماتا ہے یرونہم مثلہم رأی العین، انہیں آنکھوں دیکھا اپنے سے دونا سمجھے۔ دوسری مدد اس طرح ہوئی کہ جنگ کے دوران کافروں کو مسلمانوں کی تعداد 2 گنی نظر آتی تھی، جس کی وجہ سے کافروں پر مسلمان کا ڈر اور خوف طاری ہو گیا تھا اور کافروں کی ہمت پست ہو گئی تھی۔ پھر قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے استستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بعلف من الملائکۃ مردفین، جب تم اپنے رب سے فریاد کرتے تھے تو اس نے تمہاری سن لی، میں تمہاری مدد دینے والا ہوں اور ہزاروں فرشتوں کی قطار سے۔ تیسری مدد اللہ تبارک و تعالیٰ نے میدان بدر میں مسلمانوں کی اس طرح کی کہ 1000 فرشتوں کا لشکر مسلمانوں کی مدد کے لیے بھیجا گیا۔ کفار و مشرکین کا 1000 لشکر زرار سیلاب کی طرح بڑھتا چلا آ رہا تھا۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نازک وقت میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو جمع کر کے جہاد فی سبیل اللہ کا اعلان فرمایا، تو صرف 313 نہتے اور بے سر و سامان مجاہدین اسلام نے جس جذبہ شہادت اور خلوص و وفا کے ساتھ اس حق و باطل کی جنگ میں اللہ تبارک و تعالیٰ اور اپنے پیارے رسول سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی کے لیے خاطر لڑے ہیں، یقیناً آفتاب و مہتاب نے روئے زمین پر ایسی جاں بازی سرفروشی کا منظر نہ دیکھا ہوگا۔ جس میں سر و سامانی کے عالم میں غزوہ بدر کی تیاری ہوئی تو ہمارے حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین سے جنگ کے سلسلے میں مشورہ کیا، تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے عرض کیا یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، جس طرح آپ حکم دیں ہم تیار ہیں، اپنی جانیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں قربان کر دیں گے۔ ہم قوم موسیٰ علیہ السلام کی طرح نہیں ہیں جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا
تم اور تمہارے رب لڑے، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں۔ سرکار دو عالم تاجدار عرب و عجم نے جب اپنے غلاموں کا یہ جذبہ دیکھا تو خوش ہو کر ان کے حق میں دعائیں فرمائیں۔ میدان بدر میں جب حق و باطل کا مارکا شروع ہوا تو مسلمانوں نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کے حکم پر جان ساری بہادری کے جو جوہر دکھائے وہ میدان بدر کی زمین کبھی بھی بھول نہیں پائے گی۔ فضائے بدر کو ایک آب بیتی یاد ہے اب تک، فضائے بدر کو ایک آب بیتی یاد ہے اب تک، یہ وادی نعرہ توحید سے آباد ہے اب تک۔ مہو انجم پہ اس مٹی کے ذرے مسکراتے ہیں، مہو انجم پہ اس مٹی کے ذرے مسکراتے ہیں، زبان حال سے ماضی کے افسانے سناتے ہیں۔ انصار و مہاجرین تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اسلام پر فدا ہونے اور اللہ اس کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کے لیے جان کی قربانی کا وعدہ کیا۔ گویا غلامان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہہ رہے تھے نبی کا حکم ہو تو کود جائیں ہم سمندر میں، نبی کا حکم ہو تو کود جائیں ہم سمندر میں، جہاں کو غرق کر دیں گے نعرہ اللہ اکبر میں۔ ہمارا مرنا جینا آپ کے احکام پر ہوگا، ہمارا مرنا جینا آپ کے احکام پر ہوگا، کسی میدان میں ہو خاتمہ اسلام پر ہوگا۔ جنگ کی راہ سب سو رہے تھے لیکن عقائد و عالم تاجدار عرب و عجم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ سے اسلام کے ان سپاہیوں کے لیے فتح و نصرت کامیابی کی دعا کر رہے ہیں۔ صبح ہوئی تو مسلمانوں کی صفوں کو درست کیا، جنگ کی تیاریاں مکمل ہوئی تو محبوب خدا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ پھیلائے، عرض کیا اے اللہ، اے پروردگار، اب تیری اس مدد کا وقت آ گیا ہے جس کا تو نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے۔ یعنی اے اللہ تبارک و تعالیٰ، اگر مسلمانوں کی اس چھوٹی سی جماعت کو تو نے ہلاک ہونے دیا، یعنی پھر کوئی تیری عبادت کرنے والا نہیں رہے گا۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعا قبول ہوئی۔ حضور اکرم تاجدار عرب و عجم نے رب تبارک و تعالیٰ کے حکم سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو خوشخبری سناتے ہوئے فرمایا گھبراؤ نہیں، آگے بڑھو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے فرشتوں کا لشکر تمہاری مدد کے لیے آ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ پورا ہوا، جنگ پورے زور پر آئی تو ان فرشتوں نے اپنا کام پورا کیا، تلوار لگنے سے پہلے سر کٹتے نظر آ رہے تھے، کچھ کافروں کے منہ اور ناک پر کوڑوں کی نشان نظر آ رہے تھے۔ یہی فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم تھا۔ غور کیجئے کیسی زبردست مدد ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کہ دشمن پر مار پڑ رہی ہے، مارنے والا نظر نہیں آتا، اسی طرح وہ قوت و قدرت والا اپنے بندوں کی مدد کرتا ہے۔ حضرت جبریل امین جنگ بدر میں ایک آواز آ رہی تھی، اقدم حیزم اقدم حیزم، حیزم آگے بڑھو، حیزم آگے بڑھو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ مجمعین کہتے ہیں کہ ہم حیران تھے کہ یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے۔ نبی دو عالم تاجدار عرب و عجم نے فرمایا حیزم حضرت جبریل امین کے گھوڑے کا نام ہے، وہ اپنے گھوڑے کو کہہ رہے تھے آگے بڑھو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ مجمعین فرماتے ہیں کہ ہم کتنی مرتبہ کسی کافر کو قتل کرنا چاہتے تو وہ پہلے ہی قتل ہو جاتا، ہم سمجھ جاتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ہے۔ حق و باطل کی اسلام کی تاریخ میں پہلی جنگ ہے جس میں مسلمان بے سر و سامان اور لشکر کے مجاہدین کی کل تعداد 313 تھی، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قلیل جماعت کو 3 گنا زیادہ کافروں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے لشکر پر شاندار فتح عطا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اعلان ہوتا ہے کم من فیۃ قلیلۃ غلبت فیۃ کثیرۃ باذن اللہ، بارہا کم جماعت غالب آئی زیادہ گروہ پر اللہ کے حکم سے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں میدان بدر میں کھڑا تھا، انصار کے 2 چھوٹے کم عمر لڑکے میرے پاس دوڑتے ہوئے آئے اور مجھ سے پوچھنے لگے کہ چچا جان ابو جہل کون ہے اور کہاں ہے؟ یہ دونوں بچے معاذ اور معوذ تھے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ان دونوں بچوں سے کہا کہ تم دونوں ابو جہل کا پتہ کیوں پوچھتے ہو؟ تو ان دونوں بچوں نے جواب دیا میں نے سنا ہے کہ ابو جہل لعین بدبخت ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتا ہے۔ گویا وہ بچے کہہ رہے تھے قسم کھائی ہے مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو، قسم کھائی ہے مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو، سنا ہے گالیاں دیتا ہے محبوب باری کو۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ابو جہل لعین گالیاں دیتا ہے، اس لیے ہم نے فیصلہ کر لیا ہے اور قسم کھا لی ہے کہ اس کو قتل کر کے ہی ہم دم لیں گے یا اللہ اس کے رسول کے نام پر اپنی جانیں قربان کر دیں گے۔
حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے ان دونوں بچوں سے کہا کہ ابو جہل کوئی معمولی آدمی نہیں ہے، وہ کافروں کے لشکر کا سردار ہے، اس کو قتل کرنا آسان نہیں ہے، اس کے ارد گرد فوج کا دستہ حفاظت کر رہا ہے، اس لیے حفاظت کر رہا ہے گرد ان کے فوج کا دستہ، حفاظت کر رہا ہے گرد اس کے فوج کا دستہ۔ دونوں بچے بولے چچا جان یہ دستہ کب تلک روکے گا ملک الموت کا راستہ؟ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے ابو جہل کی طرف اشارہ کر کے کہا بچوں وہ ابو جہل جو لشکر کے بیچ میں گھوڑے پر سوار ہے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف فرماتے ہیں میں نے انگلی کا اشارہ کیا، میری نگاہ وہاں پہنچی تو میں نے دیکھا کہ دونوں بچے ابو جہل کے گھوڑے کے پاس موجود تھے۔ بچے چھوٹے تھے اس لیے ان کا ہاتھ ابو جہل تک پہنچنا مشکل تھا، اس لیے بچوں نے سب سے پہلے اپنی تلواروں کا وار گھوڑے کے ٹانگ پر کیا اور گھوڑا چلاتا ہوا زمین پر گرا۔ ابو جہل گھوڑے سے زمین پر آیا، دونوں بچوں نے بڑی تیزی سے اپنی ننھی تلواروں سے ابو جہل کے سر پر حملہ کر دیا، جس سے ابو جہل خاک و خون میں تڑپنے لگا۔ حضرت معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لڑتے ہوئے شہید ہو گئے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ابو جہل کا لڑکا اکرمہ کا وار کیا، اور جس نے معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک ہاتھ کٹ کر لٹکنے لگا، جس سے جنگ کرنے میں دشواری ہو رہی تھی۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار دوسرے ہاتھ میں لے لی اور جنگ کرتے رہے۔ اللہ اللہ کیا جذبہ تھا، لٹکا ہوا بازو رکاوٹ بن رہا تھا، پاؤں کے نیچے رکھا اور توڑ کر پھینک دیا۔ اس ننھے مجاہد کی اس ادا کو ہمارے آقا مدینے کے تاجدار روح فدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے۔ جب حضرت معاذ اپنا لٹکا ہوا، اپنا کٹا ہوا اور بازو لے کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے تو سرکار دو عالم نے اپنا لعاب دہن اس پر لگا دیا اور کٹا ہوا بازو کندھے کے ساتھ پھر جڑ گیا۔ تھوڑی دیر بعد حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہو گئے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ان ننھے عاشقوں اور مجاہدوں یعنی معاذ اور معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہما پر ہمیشہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائیں، اور ان کے وسیلے سے پوری امت پر اور خاص کر اس پورے مجمع پر رحمتوں اور غفران کی بارش فرمائیں۔